محترم شیخ رشید صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. مجھے بڑے دکھی دل سے کہنا پڑتا ہے کہ جناب اسپیکر آپ نے اپنے دن بھی جس دن آپ منتخب ہوئے میں آپ کی شان میں ہی کوئی بات کہنا چاہتا تھا، اور میرا خیال ہے کہ لوگ ابھی نہیں بدلے، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. مبارکبادیاں اور سلامتیاں اور یہ انجمن ستائش امداد بامی، یہ سارے لوگ جنہوں نے آج نواز شریف صاحب کو ووٹ دیے، ان سب نے آصف زرداری صاحب کو اور آصف زرداری یوسف رضا گیلانی کو بھی ایسی سپورٹ کی تھی. سوال یہ ہے کہ مسائل کے حل کے لیے بنیادی بات جو یہاں ہوئی ہے، ابھی مخدوم صاحب نے کی ہے، حالے والوں نے، کہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ گوادر جو ہے چین کے پاس رہے گی، لیکن ایران کے لیے جو گیس لائن $12 سے گیس لی گئی ہے، 15 سال سے پاکستان میں کوئی ٹیوب ویل نہیں، کوئی ویل نہیں کھودا گیا، نہ گیس کا نہ آئل کا. اور پاکستان میں ویل کھودنے کے پرائس آپ دے رہے ہیں 2.2 MMBTU، یہ آپ 6 کی ہیں جاتی دفعہ آصف زرداری صاحب نے. پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ کسی کے رشتہ دار نہیں ہیں، ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. ہر آدمی کہتا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کوئی ساتھ نہیں ہیں آپ کے، ہم سچ کے ساتھ ہیں، حقیقت کے ساتھ ہیں، اور ہم ساتھ ہیں اس سچائی کے جس کی خاطر لوگوں نے ہمیں یہاں ووٹ دے کے بھیجا ہے. اور وہ سچائی یہ ہے کہ 20 لاکھ نوجوان سالانہ بے روزگاری کا شکار ہیں. یہ آپ الیکٹریسٹی لوڈ شیڈنگ ٹھیک کر سکتے ہیں، یہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ 20 ارب روپے کا آئل چوری ہو رہا ہے، ڈسٹریبیوشن میں کرپشن ہے، پاکستان کے لوگ بہت بڑے لوگ بلنگ نہیں کر رہے، میجر سٹیز میں کوئی کام نہیں ہو رہا، بلنگ کے ساتھ ساتھ ہاؤس ان آرڈر پلیز. اکانومی کا جو ڈیزاسٹر ہے 67 کھرب روپیز 5 سالوں میں جتنا لون لیا گیا جناب اسپیکر، یہ سارے 66 سالوں میں سارے دور میں نہیں لیا گیا. لوکل بینکوں کا سود آپ نے 10 بلین روپیز دینا ہے. یہ اسمبلی ساری بھی ساتھ ہو نواز شریف صاحب کے اور ساری بھی مخالف ہو تو نواز شریف کو اتنے ووٹ پڑے ہیں کہ اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ قوم اور لوگ اس کے ساتھ ہوں. ہر آدمی میں یہاں حیران ہوں، تلا آزماؤں کے خلاف بات کر رہا ہے. ایسے لوگ بھی تلا آزماؤں کے خلاف بات کر رہے ہیں جو خود تلا آزماؤں کے پیداوار ہیں. اور جو لوگ پلیز یہ بالکل کامنٹ پاس نہیں ہوگا. اگر یہ کامنٹ پاس ہوگا تو یو ول بی تھرون آؤٹ. پلیز اس طرح بات نہ کریں. جناب اسپیکر اگر مجھے بولنے نہ دیا گیا تو اس ایوان میں پھر کوئی نہیں بول سکے گا. یہ بھی میں آپ کو انشور کراتا ہوں. مزہ کیا ہے، جب بھی میں اپوزیشن میں آتا ہوں مجھے آپ کے اس لیفٹ کارنر میں فکس کر دیا جاتا ہے. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ساری قوم نے آپ کو ووٹ دیے ہیں، اتنی اکثریت سے ووٹ دیے ہیں کہ شاید 2/3 کا وہ دوبارہ دور شروع ہو گیا، بلکہ شاید 2/3 کو بھی کراس کر گئے ہیں. اس وقت بھی آپ کا کوئی مخالف نہیں تھا جی. خود آپ کے فیصلے، خود آپ کے معاملات، خود آپ کا 2/3 اکثریت کا ووٹ لینا، خود آپ کی پالیسیز. اس وقت دیکھیں نہ ریل چل رہی، آپ خنجراب کی طرف جا رہے ہیں جی. میں نے ساری سٹڈی کی ہے، خنجراب سے لے کے حویلیاں سے راستے خنجراب تک جناب اسپیکر. یہ ساری شرائع ریشم جو ہے بھاشا ڈیم میں گرنے جا رہی ہے. جو بھاشا ڈیم بن رہا ہے جناب اسپیکر، خدا کے لیے صحیح گائیڈ کریں لیڈر صاحب، پرائم منسٹر صاحب کو، کہ یہ ساری جو شرائع ریشم ہے یہ بھاشا ڈیم میں غرق ہو جائے گی. ایک نئی جو صورتحال ہے، بھاشا ڈیم میں کوئی ورلڈ بینک پیسے نہیں دے رہا لیکن ایشین بینک نے آپ کو پیسے دیے ہیں. میں ایگری کرتا ہوں جناب نواز شریف صاحب سے کہ چین ایک بہت زبردست کام کرنے جا رہا ہے، اور چین کالا باغ ڈیم جتنی بجلی آپ کو ایک سال میں مظفر گڑھ اور کراچی جو اپنی نئی انسٹالیشن کر رہا ہے چشمہ کے بعد، مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ کالا باغ ڈیم جتنی بجلی ہمیں چین سے مل سکے گی. یہ پرانی باتیں، نئی بات کی طرف آئیں. نہ جہاز چل رہا ہے جناب اسپیکر، نہ ٹرین چل رہی ہے، نہ سٹیل مل چل رہی ہے، نہ روزگار چل رہا ہے، اور ان سب کی تنخواہیں بجٹ سے جا رہی ہیں. اور آپ بجٹ بنانے جا رہے ہیں. پہلے قوم کو یہ شنید سنائی گئی کہ 15 بلین روپیز سعودی عرب سے آ رہے ہیں. کوئی نہیں آ رہے. خود مجھے سعودی ایمبیسڈر نے اس دن ڈنر دیا، اس نے کہا کسی نے ریکویسٹ نہیں کی ہم سے. IMF ورلڈ بینک میں ظاہر ہے ابھی بجٹ آ رہا ہے، بجٹ میں آپ نے وعدہ کیا مزدور سے 18,000 روپیہ تنخواہ کرنے کا. چلو 18 نہ کرو 15 کرو. آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں 100 دن ہمیں دیے جائیں، 150 دن دیے جائیں. دکھ اس بات کا ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ اس قوم کی یادداشت کمزور ہے. وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جو خود اس کے محرکات میں شامل رہے ہیں. میں جناب اسپیکر آپ سے استدعا کروں گا، بڑا نازک وقت ہے.
یہ پاکستان کی اکانومی کے ڈیزاسٹر کا وقت ہے. اور پھر اکانومی انہی ہاتھوں میں. مجھے پتہ ہے کہ جو لوگ بجلی پہ کام کر رہے ہیں، بینکرز اور دوسرے لوگ، یہی لوگ راجہ پرویز اشرف صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، میں نام نہیں لینا چاہیے، ان کے ساتھ بھی یہ کام کر رہے تھے جنہوں نے کہا کہ 30 دسمبر تک بجلی، اس سال کے آخر تک بجلی آ جائے گی. یہ ٹیم کے ایک دو بندے چینج کرنے سے کام نہیں بدلتے، کام بدلتے ہیں. ایک سپیشل ایشوز ہیں جناب اسپیکر. سپیشل ایشو یہ ہے کہ اگر آپ کی اکانومی ٹھیک ہوگی، آپ کا فارن افیئر خود مختار ہوگا. اگر آپ کی اکانومی ٹھیک ہوگی تو آپ یہ ڈرون شرون اور دوسرے مسئلوں پہ جو کہ ساری قوم کی خواہش ہے یہ بند ہو. اور آخری بات جناب اسپیکر کہنا چاہتا ہوں، لوگ پاس سے گزر جاتے ہیں، ٹچ نہیں کرتے سیریس مسئلے کو. سیریس مسئلہ یہ ہے کہ طالبان ایک حقیقت ہے اور ان سے مذاکرات کرنا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے. اور جب تک امن قائم نہیں ہوگا، اور لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگوں کو آئین وائن یہ موم کی ناک. میں بھٹو صاحب جب ہوتے تھے میں گیلری میں سنا کرتا تھا، وہ بھی اب کہتے تھے اگر میں اس دنیا میں نہ ہوا تو کوہمالیہ روئے گا. چڑیاں نہیں پھڑکی تھی اس ملک میں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جناب اسپیکر کہ اس ملک میں ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام الناس کے لیے کوئی سہولت دی جائے، ان کے مسئلے حل کیے جائے. یہ لوگوں نے ان کو ووٹیں دی ہیں، یہ لوگوں کو انہوں نے کہا کہ ہمیں ووٹیں دو. انہوں نے اتنی ووٹیں دی کہ ان کسی کے مرہون منت نہیں رہیں گے اب یہ. اور یہ کہنا صوبہ سرحد میں سمجھتا ہوں، میں تو پی ٹی آئی والے یہاں نہیں بیٹھے یا بیٹھے ہیں پتہ نہیں، وہ دونوں طرف کا کھیل ہے. اگر انہوں نے ڈیلیور کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ پھنس جائیں گے وہاں پہ. اور یہی حال بلوچستان کا جناب اسپیکر. یہ سمجھدار لوگ ہیں. بلوچستان اور صوبہ کے پی کے کوئی آسان صوبے نہیں ہیں، اور ان کو سپورٹ چاہیے، پولیٹیکل، فائنینشل اور انٹرنیشنل گائیڈنس کی، فارن افیئر کی سپورٹ چاہیے کہ آپ ان صوبوں میں آپ کی فارن پالیسیز کا مد نظر کیا ہوگا. اگر آپ نے یہ جنگ نہ روکی، ابھی میرے فاروق ستار صاحب بھائی کہہ رہے تھے کراچی میں، پشاور میں کل پرسوں ایک پی ٹی آئی کا ممبر مر گیا، شہید ہو گیا، کل انہوں نے پھر حملہ کیا. یہ نہ ہو اس طرح مار مار کے لوگ اکثریت کو اقلیت میں بدل دیں. سو ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں امن وہ نہیں جو امن کی باتیں لوگ کر رہے ہیں. انٹرنیشنلی جناب اسپیکر اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے 6 ارب روپے کی امیجیٹ، 6 بلین ڈالرز کی امیجیٹ ضرورت ہے. یہ عام آدمی بیٹھا ہے، ایک دکاندار، ایک ڈینٹر، پینٹر، ویلڈر، مکینک، موچی، درزی، نائی سمجھ رہا ہے کہ اکانومی ڈیزاسٹر ہونے لا جا رہی ہے. لاس جناب اسپیکر 6 بلین میں سے آپ کے پاس گولڈ کے بھی ہیں، 2.2 آپ کے پاس بینکوں کے ہیں. سو اس 6 ارب میں سے قوم کو کیا دیں گے، اصلاحات کیا لائیں گے، خنجراب سے کیا چلائیں گے. آپ پاکستان کی ٹرین کو ہی ٹھیک کر دیں ایزیلی. آپ خود اس کے ایک ایکسپرٹ ہیں، آپ کا ہلکا انتخاب ہے. آپ سمجھائیں 50-100 لوکوموٹیو امیجیٹلی منگا کے لوگوں کو سہولت دے دیں، بجائے اس کے کہ خنجراب کا میری زندگی کے بعد، کیونکہ جب شاہراہ ریشم گر جائے گی اس بادشاہ ڈیم کے اندر، کب بنے گا اور کب ہوگا اللہ بہتر جانے. میں مبارکباد دیتا ہوں پرائم منسٹر کو. تھینک یو ویری مچ.